بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے 3 ویڈیوز کی تھیں، جو اس سے پہلے ویڈیوز آئی ہیں آپ کے سامنے۔ ان میں سے ایک تو ہم نے معاہدہ لوزان اور ارطغرل کا کیا تعلق ہے اس پر بات کی تھی۔ دوسری میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خلافت عثمانیہ کسے کہتے ہیں، یہ کیسی بنی، اور تیسری ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح ختم کیا گیا، کس سازش یا منصوبے کے تحت وہ کس طرح ختم ہوئی۔ آپ نے وہ ویڈیو پسند کی، آپ کا شکریہ۔ تو اسی دوران کوئی دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ خلافت کا تعلق اور خلیفۃ المسلمین کا تعلق، کیونکہ خانہ کعبہ سے ہے جو ہمارے لیے سب سے مقدس ترین مقام ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ تاریخ بتا دیا جائے تاریخی طور پر کہ یہ خانہ کعبہ پر کس کس خلیفہ کا کس طرح کنٹرول رہا ہے، اور آج جو وہاں پر سعودی عرب کی حکومت ہے اور سعودی حکمران وہاں برسر اقتدار ہیں، تو اس سے پہلے کی ہسٹری کیا ہے مختصر بتا دی جائے تاکہ ہمیں یہ پچھلا سابقہ ساری صورتحال سمجھنے میں مدد مل سکے۔ تو یہ کچھ دوست اس حوالے سے بھی اسے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل بعض اوقات میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام و اسرام کے متعلق کچھ ملکوں کا اپنا اپنا موقف ہے۔ ایران اس کے متعلق اپنا موقف رکھتا ہے، ترکی کا اس کے متعلق اپنا موقف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے ملکوں کے موقف کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے میڈیا میں کہ جب معاہدہ لوزان کی شرائط ختم ہوں گی تو اس کے بعد ترکی اپنے موقف میں کس طرح سے کیا تبدیلی لے کے آتا ہے یا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے موجودہ جو سعودی حکمران ہیں اس سے پہلے وہاں پر ترکی کی حکومت رہی ہے کئی 100 سال تک۔ تو بہرحال وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے صرف چند منٹوں میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آج تک خانہ کعبہ کن کن لوگوں کے زیر انتظام یا زیر کنٹرول رہا ہے، اور یہاں میں آپ کو مزید یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ حجر اسود جو ہمارے لیے مقدس ترین ایک پتھر ہے، جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ ایک جنت کا پتھر ہے، کہ اس پتھر کو خانہ کعبہ سے چرایا بھی گیا ہے، اور اس پتھر پر 2 دفعہ حملے بھی ہوئے، اور بلکہ 2 دفعہ اسے نقصان پہنچا ہے ان پتھر کو۔ تو وہ کس طرح ہوا ہے، کون کون سے دور میں کس طرح ہوا ہے، اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا مختصراً۔ تو آج کی ویڈیو ہم خانہ کعبہ کی جو ہسٹری ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اس سے زیادہ مقدس اور محترم جگہ ہمارے دین میں اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ پورے عالم اسلام کا مرکز ہے۔ یہ کسی ایک حکمران شخصیت یا کسی خلیفہ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی ایمان کا مرکز ہے، امنگوں کا مرکز ہے، اور پورے عالم اسلام کا اس پر حق ہے۔ ایک تو یہ بات ضرور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے وصال فرمایا اس دنیا سے 632 عیسوی میں، تو اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ خلافت راشدہ جیسے کہ دوستوں کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں اس پر مختصراً بتا دیتا ہوں کہ خلافت راشدہ 29 سال قائم رہی۔ 29 سال کے بعد اموی خلافت آ جاتی ہے، جنہیں بنو امیہ کی خلافت کہتے ہیں۔ بعض اسے خلافت مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، بعض اسے کہتے ہیں وہ ان کی حکمرانی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، بنو امیہ کی جو خلافت ہے وہ قائم رہی 661 سے لے کے 750 عیسوی تک۔
یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 89 ایئرز وہ خلافت قائم رہی۔ اس کے بعد عباسی خلافت آئی۔ یہاں آپ ساتھ ساتھ اسے کرتے چلیں، یہ صرف 9 حکمرانوں کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے یہ سعودی حکومت کے دور تک جو ہے نا جی، اس کی ساری ہسٹری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی خلافت راشدہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ 29 سال جو ہے براہ راست حکومت رہی خلافت راشدہ کی، جس میں چاروں خلفاء تھے۔ حضرت امام حسن حضرت علی کے بعد جب مقرر ہوئے تو وہاں انہوں نے پھر خلافت راشدہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ 29 سال یہ خانہ کعبہ براہ راست خلافت راشدہ کے کنٹرول میں رہا۔ اس کے بعد یہ اموی خلافت آ گئی، تو 89 سال یہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے یہ ان کے کنٹرول میں رہا خانہ کعبہ۔ اور اسی دوران بنو امیہ کی حکومت کے دوران ہی حجر اسود کو پہلی دفعہ نقصان پہنچا۔ وہ نقصان اس طرح ہوا کہ مکے میں ایک بغاوت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ اس وقت کے جو اموی حکمران تھے ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ انہوں نے ان کی بادشاہت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی بادشاہت کو کنورٹ کر لیا تھا۔ تو ایک بغاوت ہوئی تھی، تاریخ میں اس بغاوت کا ذکر ہے۔ تو اس بغاوت کے دوران خانہ کعبہ میں جو نصب ہے حجر اسود، اسے نقصان پہنچا تھا۔ اس بغاوت میں یہ بھی بعض جگہ لکھا گیا ہے کہ وہاں آگ لگائی گئی تھی۔ بہرحال اس پر یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس بغاوت کے دوران جو ہے حجر اسود کو نقصان پہنچا، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں حجر اسود کے ٹکڑے بھی ہوئے، جسے بعد ازاں جوڑا گیا، اور اسے پھر دوبارہ جو ہے وہاں پر اسے ایک شکل میں وہاں پر نصب کیا گیا۔ یہ پہلی حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش ہے یہ اموی خلافت میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے صورتحال کو کنٹرول کیا، اور اسے حجر اسود کو جو ہے نا جی محفوظ کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ یہ کوئی 683 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد عباسی خلافت آ جاتی ہے۔ جب اموی خلافت ختم ہوتی ہے 750 عیسوی میں، اس کے بعد عباسی خلافت آ جاتی ہے۔ عباسی خلافت چلتی ہے 1258 تک، 508 سال چلی ہے۔ اور 1258 جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہلاکو خان نے آ کے اسے ختم کیا تھا، بغداد پہ حملہ کر کے، قتل عام کر کے۔ یعنی کہ یہ 508 سال تک عباسی خلافت چلی، اور اس خلافت کے دوران جو مکہ معظمہ ہے، جو کعبہ شریف ہے، جو حجاز کے علاقے میں واقع ہے، سعودی عرب میں جو ان کے جو صوبے ہیں، حجاز ہے، نجد ہے اور دیگر ہیں، تو یہ صوبہ ان کا حجاز ہے، اس کا ایریے کو حجاز بھی کہتے ہیں، جس میں یہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف واقع ہے۔ تو وہ 508 سال جب عباسی حکمرانوں کی حکومت رہی، اس دوران یہ آپ کے لیے دلچسپی کا امر ہوگا کہ حجاز میں براہ راست عباسی خلفاء کی حکومت نہیں تھی۔ اس میں سے صرف کچھ عرصہ آپ کہہ لیں کہ 508 میں سے 221 سال آپ کہہ لیں کہ ان کی براہ راست وہاں حکومت رہی ہے۔ باقی وہاں پر جو حکومتیں رہی ہیں عباسی دور میں، کیونکہ عباسی تو ایک بہت بڑی ایک سلطنت تھی نا جی، وہ تو ایک کہہ لیں کہ اب ایک عالمی سلطنت کے طور پر تھی۔ تو یہ جو علاقائی سلطنتیں تھیں یہاں پر اس ایریے میں، وہ 2 سلطنتیں
بڑی مشہور رہی ہیں عباسی دور میں یہاں پر. اس میں سے سب سے پہلی سلطنت تھی جسے فاطمی سلطنت کہتے ہیں، جسے کہ کیونکہ یہ ایک واحد سلطنت تھی جو شیعہ حکمرانوں کی تھی. اسے بعض جو شیعہ کے ہمارے جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ اسے فاطمی خلافت بھی کہتے ہیں. تو یہ فاطمی خلافت بھی عباسی دور میں یہاں پر رہی ہے حجاز میں، لیکن یہ عباسی دور کے تابع نہیں تھی، یہ ان کے مخالفت میں رہی ہے. یعنی کہ عباسیوں سے زبردستی انہوں نے یہ علاقہ حاصل کر کے اپنی خلافت کو قائم کیا تھا. فاطمی خلافت جو ہے وہ 967 عیسوی سے لے کے 1094 عیسوی تک رہی ہے. یعنی کہ یہ کوئی 127 سال رہی ہے فاطمی خلافت. تو فاطمی خلافت کے قائم ہونے سے کچھ سال پہلے ایک بڑا دلچسپ کہہ لیں، افسوسناک کہہ لیں، دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، افسوسناک واقعہ تاریخ اسلام میں ایک پیش آتا ہے. یہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک فرقہ تھا کرامتہ فرقہ بھی اسماعیلی شیعہ کا ایک انتہا پسند فرقہ تھا. جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں اب بھی جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی، بریلوی، جو آپ اہل حدیث حضرات، تو ان میں سے آپ دیکھا ہوگا کہ میجورٹی تو جو ہے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے، وہ صرف اپنے عقائد کی حد تک اسے رکھتے ہیں. لیکن انہی میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں، جنہیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. اس دور میں آپ کو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دور میں اسماعیلی شیعہ کا ایک فرقہ تھا جسے کرامتہ کہا گیا ہے تاریخ میں. وہ انتہا پسند لوگوں پر مشتمل تھا. اس کرامتہ فرقہ نے فاطمی خلافت بننے سے پہلے انہوں نے عرب کے مختلف علاقوں میں بہت طاقت حاصل کر لی تھی. بڑی انہوں نے تباہی مچائی، بصرہ پر حملہ کیا اور ارد گرد کے بہت سارے علاقوں پہ انہوں نے عباسی خلفاء کو آپ کہہ لیں بھی ناکو چنے چبوائے تھے. تو انہی کرامتہ فرقہ نے یہ 929 عیسوی میں، یعنی کہ سلطنت فاطمی بنتی ہے 967 عیسوی میں، تو یہ اس سے پہلے 929 عیسوی میں کوئی 30-40 سال پہلے کعبہ شریف پر حملہ کیا. وہ کسی حج کے بہانے سے وہاں آئے تو وہاں حملہ کیا، اور حملہ کر کے انہوں نے وہاں قتل و غارت کی، بہت زیادہ تباہی پھیلائی، آب زمزم کی بے رحمتی کی، کنویں کو تباہ کیا. وہاں انہوں نے، وہ کرامتہ فرقہ نے وہ حجر اسود کو زبردستی وہاں سے چرایا، حاصل کیا، یہ ڈکیتی کی، جو بھی آپ کہہ لیں، اور اسے وہ وہاں سے لے گئے اپنے اصل علاقے میں. ان کا اصل علاقہ تھا بحرین کے علاقے میں، جہاں وہ ان کا مرکز تھا، جو آج کل اس دور میں موجودہ جو ملک ہے بحرین. وہاں پر انہوں نے اپنی ایک مسجد میں حجر اسود کو رکھا اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ آپ نے اب یہاں حجر اسود کو عبادت کرنی ہے، اور یہ بھی ایک مرکز ہوگا بہت بڑا عبادت کا. تو آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 23 سال تک وہ پتھر جو ہے وہ کرامتہ فرقہ کے قبضے میں رہا. حجر اسود جو ہمارے لیے متبرک ترین پتھر ہے. 23 سال کے بعد اس وقت کے جو عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے کرامتہ فرقے سے تاوان دے کر، بہت بڑی رقم بطور تاوان دے کر وہ پتھر حاصل کیا،
اور تاوان کی رقم وصول کرنے کے بعد وہ کرامتہ جو تھے وہ پتھر کو کوفہ کی ایک مسجد کے صحن میں پھینک کر فرار ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے اسے بے دردی سے پھینکا تو وہاں پر اس پتھر کے ٹکڑے ہوئے، جسے دوبارہ بعد میں جوڑا گیا اور اسے پھر باقاعدہ طور پر ایک باکس کی شکل میں اسے محفوظ کر کے دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا گیا اس عباسی خلیفہ نے، جس نے اسے تاوان دے کر ان سے یہ پتھر حاصل کیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو میں آپ کو کرامتہ فرقے کی بات بتا رہا ہوں، یہ فاطمی خلافت کے قیام سے پہلے کی بات ہے، جو فاطمی خلافت عباسی دور میں ہی عباسیوں کو شکست دے کے قائم ہوئی۔ یعنی کہ جس وقت کرامتہ آئے اس وقت بھی عباسیوں کا کنٹرول تھا، بعد میں جس وقت 23 سال کے بعد انہوں نے وہ حاصل کیا پتھر عباسیوں نے دوبارہ، اس وقت تک بھی عباسیوں کا کنٹرول تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس علاقے میں انقلاب آتا ہے اور وہاں فاطمی خلافت قائم ہو جاتی ہے، جو کہ عباسیوں کی اپوزیشن میں تھی، یعنی کہ اس علاقے سے عباسیوں کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ باقی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ عالمی طور پر ایک سلطنت کے طور پر قائم تھی، وہ رہی۔ تو اب اسے آگے چلتے ہیں۔ 1258 سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑے فاتحہ کی صورت میں اسی علاقے میں، شام، مصر، تیونس، لیبیا، یہ علاقہ، کہ وہ ابھرے اور انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی، بیت المقدس کو فتح کیا۔ بہت بڑے اسلام کے وہ ہیرو تھے جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا۔ تو ان کی وفات کے بعد ان کے جو خاندان تھے، انہوں نے ان علاقوں میں، جن علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ تھا یا جنہیں انہیں فتح کیا تھا، وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنی شروع کر دی، جسے ایوبی سلطنت بھی کہا گیا۔ تو اسی ایوبی سلطنت پھیلتے پھیلتے، یہ جو ایوبی سلطنت تھی، یہ جو عباسی خلفاء تھے ان کی مخالفت میں نہیں تھی، یہ ان کا اور ان کا ایک احترام کا رشتہ تھا، یہ بڑے پیمانے پر انہیں خلیفہ تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنے اندرونی حد تک یہ بااختیار تھے، یعنی کہ یہ ان کی اپوزیشن میں نہیں تھی، یہ ان کے تابع فرمان تھے کچھ محدود معاملات کی حد تک، یا اسلامی فقہ کے طور پر آپ کہہ لیں۔ یہ سنی تھے۔ وہ جو خلافت فاطمی کی جس کی طرف میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے، وہ شیعہ خلافت تھی، وہ واحد ایک خلافت تھی جو اب تک ہسٹری میں آئی ہے، جو شیعہ خلافت تھی یا شیعہ حکمرانی کہہ لیں۔ وہ 127 سال ان کا دور حکومت تھا، یعنی کہ 127 سال تک خانہ کعبہ پر شیعہ سکول آف تھاٹ کا کنٹرول رہا ہے، اور یہ اسماعیلی جو شیعہ ہیں، یہ اس سکول آف تھاٹ سے یہ شیعہ تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک ہسٹری ہے۔ تو اس فاطمی خلافت کو ختم کیا ایوبی سلطنت نے، ایوبیوں نے آ کے یہاں حملہ کیا، فتح کیا، اور سلطنت یہ فاطمی جو تھی یا فاطمی خلافت تھی اسے ختم کر دیا، اور اپنی ایوبی جو سلطنت ہے وہ قائم کر لی۔ یہ ایوبی سنی تھے۔ اس طرح یہ جو ایوبی سلطنت ہے یہ بھی 160 سال قائم رہی آگے چل کے۔ تو 1094 سے لے کے 1254 تک یہ ایوبی سلطنت وہاں قائم رہی، یعنی کہ خانہ کعبہ کا جو انتظام ہے وہ ایوبی سلطنت کے تحت رہا۔ یہاں میں تھوڑا سا وہ مزید ایک بات آپ کے گوش گزار کروں کہ جس وقت کرامتہ سے
فرقہ سے حجر اسود کو تاوان دے کر واپس لیا گیا ہے عباسی خلفاء کے دور میں، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا۔ اس دور میں عباسی خلفاء نے مکے کے انتظام و اسرام کا جو علاقائی انتظام تھا وہ ایک شریف فیملی تھی، شریفین مکہ بھی انہیں بعد میں کہا گیا، ان کے سپرد کر دیا تھا۔ یعنی کہ جب حجر اسود کو دوبارہ نصب کیا گیا ہے تو اس وقت ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر علاقائی کوئی گورنر قائم کرنا چاہیے، علاقائی کوئی ایڈمنسٹریٹر قائم کرنا چاہیے، یا اسے موجودہ دور کے حساب سے دیکھ لیں تو آپ ڈپٹی کمشنر کہہ لیں، آپ اسے جو بھی اس کا نام دے لیں آپ، کہ علاقائی حکمران ہو جو اس کی حفاظت بھی کرے اور یہاں پر تمام امور کا وہ ذمہ دار بھی ہو۔ تو عباسی خلفاء نے وہاں پر شریفین کا ایک جو خاندان تھا، جو ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور جو اپنے آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب میں سے وہ بتاتے تھے، اور وہ بڑے رسپیکٹیبل تھے اپنے قبیلے کے لحاظ سے بھی اور اپنی نسل کے اعتبار سے بھی اور اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی، تو انہیں جو ہے وہ وہاں کا نگران، گورنر، علاقائی منظم، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، مقرر کیا تھا عباسی خلیفہ نے، جس نے تاوان دے کر وہ حجر اسود کو وہاں پر خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کے ان شریف جو شریفین کی فیملی ہے، انہیں شریف مکہ بھی کہتے ہیں، اس دور سے لے کے یہ شریف مکہ جو ہیں، یہ 968 کی میں بات کر رہا ہوں، 968 عیسوی سے لے کے 1925 تک یہ موجودہ جو سعودی حکمران برسر اقتدار آئے ہیں، یہ ان کا وہاں پر علاقائی کنٹرول انتظام جو ہے یہ شریفین مکہ کے پاس ہی رہا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً کوئی 1000 سال کی بات ہے، 968 سے لے کے 1925 تک یہ علاقائی گورنر وہاں منتظم، وہاں ڈپٹی کمشنر، وہاں نگران، یہ شریفین مکہ ہی رہے، اور ان کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے۔ دوستو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کا موضوع نہیں ہے کہ ہم وہ شریفین مکہ کی ہسٹری پر بات کریں، لیکن صرف میں چند آپ کی دلچسپی کے لیے کہ عباسی خلیفہ نے انہیں مقرر کیا، وہ سنی تھے، اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ فاطمی خلافت آ گئی، ان کا کنٹرول آ گیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو خلاف فاطمی جو حکمران تھے ان کے تابع کر لیا، اور انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو تابع کیا بلکہ اپنا فقہ بھی چینج کر لی، اور انہوں نے جو ان کا سکول آف تھاٹ تھا، شیعہ سکول آف تھاٹ، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس کے بعد جب ایوبی حکمران آئے، سلطنت فاطمی ختم ہوئی، تو یہ دوبارہ سنی ہو گئے، اور انہوں نے وہ غالباً امام شافعی کے سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے امام شافعی کا سکول آف تھاٹ اپنا لیا۔ تو اس کے بعد جو بھی خلیفہ آیا اوپر کی سطح پر یا علاقائی سطح پر، جو بھی گورنر آیا، یہ اس کی مرضی کے مطابق ہی چلتے رہے، اور ان کی فقہ بھی وہی فقہ ہوا کرتی تھی جو اس علاقے کے گورنر یا اس علاقے کے وسیع حکمران کی تھی۔ یہ ریالٹی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے 1000 سال تک کس طرح اپنی اس علاقائی منتظم شپ، جسے آپ کہہ لیں بھی اپنی ڈپٹی کمشنری کو انہوں نے برقرار رکھا، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کس سکول آف تھاٹ کو فالو کرنا ہے، کیا ہے ان کا پرائم ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر اپنی چودراہٹ جو ہے نا وہ برقرار رکھنی ہے، اپنا کنٹرول، اپنا اختیار برقرار رکھنا ہے۔ بلکہ یہ اور بھی دلچسپ اس میں ہوگا کہ بعض اوقات یہ اپنے آپ کو ڈپٹی کمشنر کی سطح کا منتظم سمجھتے تھے، بعض اوقات یہ اپنے آپ کو انہوں نے مختلف حکمرانوں سے گورنر بھی ڈکلیئر کروایا، یہ گورنر کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور حتیٰ کہ جنگ عظیم میں جب یہ آخر میں ختم ہوتے ہیں، جنگ عظیم اول میں
انہیں موقع ملا 2-3 سال جس وقت یہ خلافت عثمانیہ کا غدر پڑا اور ان کا کنٹرول ختم ہوا، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے آپ کو خلیفہ قرار دے دیں، تو انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان بھی کر دیا تھا ان شریفین مکہ نے۔ 1.5-2 سال 3 سال مقامی طور پر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیے رکھا، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی خلافت کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایک دلچسپ تاریخ کا یہ مطلب وہ خاندان ہے جس کی حکمرانی مکہ پر رہی 1000 سال تک علاقائی ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، لیکن اس کا آج موضوع نہیں ہے، اس پر ہم علیحدہ کسی وقت میں بات کریں گے۔ تو جب ہم آتے ہیں دوبارہ وہاں پر جہاں چھوڑا تھا کہ فاطمی حکومت کو ختم کیا ایوبیوں نے، تو ایوبیوں نے اپنی حکمرانی قائم کر لی، یہ سنی اسکول آف تھاٹ تھا۔ اس کے بعد اس ایوبی سلطنت کو ختم کیا مملوک سلطنت نے، ٹیک اوور کیا۔ مملوک یہ بھی ایک آپ کہہ لیں بھی خاندان غلامہ کا ہی ایک وہ لوگ تھے جو مختلف فتوحات میں جنگجو تھے جنہوں نے اس خاندان کی بنیاد رکھی تھی، اسے مملوک سلطنت کہا گیا۔ تو یہ مملوک سلطنت 1254 سے لے کے 1517 تک رہی، یعنی کہ یہ 263 سال تک وہاں خانہ کعبہ پر مملوک سلطنت کا کنٹرول رہا ایوبی سلطنت کے بعد۔ اور یہ مملوک سلطنت شروع ہوئی تھی عباسی سلطنت کے دور میں، اس کے آخری دور تھا 1254 کہہ لیں، 1258 میں تو ختم ہو گئی، 4 سال پہلے انہوں نے ٹیک اوور کیا اس علاقے کو، اس دور میں شروع ہوئی اور یہ ختم آ کے ہوئی ہے عثمانی خلافت کے دور میں، یعنی کہ ترکوں نے آ کے اسے ختم کیا ہے، جب ترکوں نے 1517 میں حجاز کو فتح کیا ہے۔ تو جس وقت حجاز کو فتح کیا گیا 1517 میں، اس وقت یہاں پر مملوک خاندان کی حکومت تھی، اور وہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عثمانی خلیفہ جو سلیم اول تھے اس دور میں یہ 1517 میں حجاز فتح ہوا، اور اسی کے بعد جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہا گیا، کیونکہ اس کے بعد ہی انہیں خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا گیا۔ تو مملکت یہ جو مملوک سلطنت کی حکومت تھی اس دوران بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہے وہ شریفین مکہ ہی وہاں پر لوکل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اس کے بعد وہ خلافت عثمانیہ آ جاتی ہے 1517 میں۔ تو 1517 سے لے کے جنگ عظیم اول تک، جس کا میں پہلے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، یہ علاقہ جو تھا یہ عثمانی خلافت کے زیر کنٹرول رہا، یہ جو خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے اور خانہ کعبہ جس میں شامل ہے، اور یہ جو سابقہ تاریخ ہے اس کا لمبا ترین ٹنور ہے، یعنی کہ اتنا لمبا خانہ کعبہ پر کنٹرول کسی مملکت کو حاصل نہیں ہوا جتنا عثمانی مملکت کو حاصل ہوا ہے، نہ بنو امیہ کو ہوا، نہ عباسیوں کو ہوا، نہ خلافت وہ فاطمی خلافت کو ہوا، نہ وہ ایوبی حکمرانوں کو ہوا، نہ وہ جو مملوک حکمران تھے انہیں ہوا۔ انہیں موقع ملا، انہیں کتنا موقع ملا براہ راست یہاں پر خانہ کعبہ میں حکمرانی کا، تو انہیں 399 سال یعنی کہ 1 سال کم 400 سال تک خلافت عثمانیہ کی حکومت رہی یہاں پر خانہ کعبہ کے ایریے پر، اور خانہ کعبہ ان کے ہی زیر کنٹرول رہا مرکزی طور پر۔ مقامی طور پر تو وہ میں نے آپ کا پہلے ہی بتا دیا کہ نیچے تو ڈپٹی کمشنر صاحب وہی رہے شریف مکہ کی فیملی۔ تو سلطنت عثمانیہ 1916 میں وہاں پر ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، حجاز میں بغاوت ہو جاتی ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ عرب قومیت کی بنیاد پر لمبی چوڑی بغاوت ہوتی ہے۔ تو اس بغاوت کی بنیاد پر وہ علاقہ ٹیک اوور کیا جاتا ہے، سلطنت حجاز اسے ٹیک اوور کر لیتی ہے 1916 میں آ کے۔
یہ سلطنت حجاز وہ تھی جو جارڈن کے جو حکمران تھے، جو جارڈن کی جو بادشاہت آپ کہہ لیں، اسی کی وہ شاخ تھی۔ ان لوگوں نے آ کے 1916 میں خانہ کعبہ کا کنٹرول حاصل کیا۔ یہ بھی ایک ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو 1916 سے 1925 تک اس خاندان کی حکومت رہی، جسے سلطنت حجاز کہتے ہیں۔ اور 1925 سے یہ 2-3 سال پہلے ہی وہ میں نے جب آپ کو بتایا، یہ اسی سلطنت حجاز کے دوران، 2-3 سال پہلے نہیں، اسی سلطنت حجاز 1916 اور 1925 کے دوران ہی وہ جو شریفین مکہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو 2-3 سال کے لیے خلیفہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے ان پہ ان کا دماغ درست کیا تو وہ پھر دوبارہ وہ علاقائی منتظم کے طور پر آ گئے۔ تو 1925 میں آ کے پھر یہ موجودہ جو حکمران خاندان ہے وہاں، شاہ سعود صاحب کی جو نسل ہے، سعودی حکمران، انہوں نے آ کے ٹیک اوور کر لیا۔ تو 1925 کے بعد سے لے کے آج تک، موجودہ دور تک، وہاں پر سعودی خاندان برسر اقتدار ہے، جو کنگڈم آف سعودیہ آپ اسے کہہ لیں بھی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور وہ خلیفۃ المسلمین نہیں کہلاتے، وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہلاتے ہیں، اور یہ اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس دوران وہ ایک میں تھوڑا سا ذکر کر کے اس بات کو آپ کی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ حجر اسود کو ایک فاطمی دور حکومت میں بھی ایک دفعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، جب شیعہ خلافت تھی، کہ ایک باقاعدہ ایک گروہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا اور اسے باقاعدہ طور پر اس نے حملہ کر کے حجر اسود کو چرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس گروہ کو یا ان بندوں کو، یا ایک تھا یا 2 تھے، جتنے بھی تھے، انہیں وہاں موقع پر ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو وہ زیادہ نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے حجر اسود کو۔ تو باقی جہاں تک یہ ہے کہ جہاں ظاہر ہے کہ وہ اتنی مقدس ترین جگہ، اہم ترین جگہ، لوگ مختلف سازشوں کے ذریعے اور مختلف گروہ مختلف دوروں میں یہاں سازش کرتے رہے ہیں کہ ہم اس جگہ کی بے حرمتی کریں اور عالم اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں گزشتہ کوئی 40 سال پہلے دیکھا ہوگا، اسی حکومت میں، سعودی حکمرانوں کے دور میں، تو جن دوستوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ تو اس واقعے کو جانتے ہوں گے۔ یہ 1979 کا واقعہ ہے کہ جب ایک وہ سعودی ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا تھا، اور اس کے کچھ چیلے بھی تھے، انہوں نے خانہ کعبہ پر آ کے بزور طاقت گنوں سے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں 2 ہفتے تک ان کا کنٹرول رہا۔ وہاں فائرنگ ہوئی، وہاں کو 500-600 بندہ شہید ہوا وہاں پر، بلکہ پاکستان کی فوج نے بھی اپنا رول پلے کیا تھا، وہ خانہ کعبہ کا قبضہ چھڑایا گیا باقاعدہ طور پہ۔ یہ حال کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، اس جدید دور کی بات ہے۔ تو میرے اور جو میرے جو ہم عمر ہیں ان کی زندگیوں کی بات ہے۔ تو اس قسم کے واقعات تاریخ اسلام میں ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی ایک ہسٹری کہ خانہ کعبہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آج تک کی اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس تاریخ کو آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو یہ سارے جو انٹرنیشنل قسم کی جو عالم اسلام کی جو صورتحال ہے وہ بھی سمجھ آئے گی، اور آئندہ آنے والے دور کے حوالوں سے بھی آپ بہت کچھ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔